أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ صاحب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں آنے کی، بیٹھنے کی، بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس ہے. کسی بھی نیک عمل کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص برکات اور خاص عنایات نازل ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی بچہ قرآن کریم حفظ مکمل کرے تو ان کے احباب کو دعا میں شرکت کے لیے بلا لیا جائے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. تو اس موقع پر دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں. اس لیے احباب کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس بابرکت موقع میں تشریف لے آئیں. ہر بندے کے جی میں، ہر بندے کے دل میں بہت ساری جائز خواہشیں ہوتی ہیں کہ جن کے پورا ہونے کا بندہ عام طور پر سوچتا ہے. تو یہ موقع ہے اور غنیمت ہے کہ دعا ہوگی. اس میں ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. بات مختصر عرض کروں گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے. ہمارے اس بچے حافظ محمد اویس نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین اور اس کے استاذ اور ان کے عزیز و اقارب، خاندان کے حضرات کہ جن کے نیک نامی کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ ذریعہ بنے گا. اور الحمدللہ خاندان میں ایک اور حافظ کا اضافہ ہوا ہے. قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہر حال میں بندے کو فائدہ دیتی ہے، اور قرآن عزت والی کتاب ہے. جس بندے کو اس کتاب کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں. اب جو بندہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو حافظ بنا دیتے ہیں. جو بندہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو قاری بنا دیتے ہیں. اور جو بندہ قرآن کریم کی تشریح کو اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے اور اس پر عبور حاصل کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو مفسر قرآن بنا دیتے ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہر حال میں بندے کو فائدہ دیتی ہے. جب ایک بندہ اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروانے کے لیے مدرسے میں داخل کرواتا ہے تو اس بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا نام فلاں ہے، میری قوم فلاں ہے، میری برادری فلاں ہے.
لیکن جب وہ بچہ حفظ کر لیتا ہے اور حافظ بن جاتا ہے تو عام طور پر اب یہ بچہ اپنے خاندان کی پہچان بن جاتا ہے، یہ بچہ اپنے والدین کی پہچان بن جاتا ہے۔ پہلے تو وہ بچہ ہے خالد کا، ابو بکر کا، زید کا یا کسی اور کا، لیکن جب حافظ بن جاتا ہے تو اب سب کہتے ہیں یہ فلاں حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں، یہ فلاں حافظ صاحب کے دادا جی ہیں، یہ فلاں حافظ صاحب کے بھائی ہیں۔ تو قرآن کریم عزت والی کتاب ہے۔ پہلے پہچان مدرسے میں آنے سے پہلے اس بچے کی اپنے والد کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے اب والد کی پہچان اس کی وجہ سے ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے دنیا کے اندر بھی قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرنے والے کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے عزت کیا ملتی ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جب ایک بندہ اپنے بچے کو مدرسے میں لے کر نہیں آیا تھا تو وہ معاشرے کا ایک عام فرد تھا، بچہ بھی اور اس کا والد بھی، لیکن جب مدرسے میں داخل کروا دیا اور قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اسی دن سے اس کی نسبت بدل گئی اور یہ دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہو گیا۔ پہلے یہ عام بندہ تھا، اب یہ اللہ پاک کے ہاں مقبول ترین بندوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ قرآن کریم کے ساتھ نسبت بندے کو فائدہ دیتی ہے اور دنیا میں عزتیں عطا کرتی ہیں۔ آج ہر بندہ دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ نسبت جوڑ لیتا ہے تو اس کی گلی محلے والے بھی عزت کرتے ہیں، خاندان والے بھی عزت کرتے ہیں۔ جہاں سے وہ گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب السلام علیکم۔ اگر کسی مجلس میں آتا ہے تو لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ تو قرآن عزت والی کتاب ہے۔ جس بندے کی نسبت قرآن کے پاس قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو رشتہ اسے بھی چاہیے، شادی اس نے بھی کرنی ہے، اور دنیا میں اور جو لوگ ہیں شادی انہوں نے بھی کرنی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اس وقت بڑے مسائل میں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ نکاح نہیں ہو رہے، دوسرا یہ کہ نباہ نہیں ہو رہے۔ تو جو بچہ حافظ قرآن ہے عام طور پر لوگ خود اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خود اس کے گھر میں رشتے بھیجتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچہ حافظ ہے بھائی، اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کرو۔ تو یہ ہے دنیا کے اندر عزت جو اللہ پاک حافظ قرآن کو عطا فرما دیتے ہیں کہ رشتے میں آسانی ہو جاتی ہے اور لوگ خود رشتہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور خود خواہش کر رہے ہوتے ہیں کاش کہ ہماری بچی کا نکاح اس حافظ قرآن سے ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عزتیں ہیں جو اللہ پاک حافظ قرآن کو عطا کرتے ہیں۔ اور کاروبار میں لین دین کے اندر بھی عام طور پر جو قرآن پاک سے نسبت رکھتا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، لوگ اس پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یار یہ حافظ صاحب ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں اور یہ کاروبار میں ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، یہ معاملہ صحیح طریقے سے نپٹائے گا اور ہمیں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس لیے کاروبار کرنا بھی اس کے ساتھ فخر سمجھتے ہیں۔ تو کاروبار اس کے ساتھ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، معاملات نپٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ تو قرآن پاک عزت والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اس کو بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ عزتیں ہیں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک حافظ قرآن کو قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا دنیا ساری پریشان ہوگی، حافظ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی حافظ صاحب آپ دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، آج بھی قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنا جو ہے تمہارے لیے جنت کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا، جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن کریم پورا ہوگا وہیں تمہارا ٹھکانہ ہے۔
اب دیکھو یہ حافظ قرآن کی آخرت میں عزت ہے، اور اللہ پاک حافظ قرآن کو یہ بھی اعزاز قیامت کے دن عطا فرمائیں گے کہ خاندان کے 10 ایسے افراد کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جن حضرات کا دوزخ کے اندر جانا مقدر ہو چکا ہوگا، اللہ پاک حافظ قرآن کو یہ اعزاز دیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش کرے گا اور ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں جانے والا بنا دے گا۔ یہ اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کے والد صاحب کو اللہ پاک بھی دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حافظ صاحب کے والد ہیں، اور اللہ پاک قیامت کے دن یہ اعزاز عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ لوگ جب تاج پہنتا ہوا والد کو دیکھیں گے تو جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ حیران ہوں گے اور ایک دوسرے پوچھیں گے کہ اتنی بڑی معزز ہستی یہ ہے کون؟ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ لوگ کہیں گے نا جو جانتے ہوں گے نہیں یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عزت دی ہے، جس کی قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ایک ہمارے معاشرے کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت دینداروں کے خلاف پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے۔ وہ کیا کہ اپنے بچوں کو اگر دین پڑھاؤ گے قرآن پڑھاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اپنے بچوں کو بھئی دیکھو جی کیا کہتے ہیں جی بچہ کہاں جاتا ہے؟ مدرسے۔ کیا پڑھتا ہے؟ قرآن۔ اچھا اب یہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے مدرسے میں جاتا ہے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ لوگ جن کو دین کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، یا خام خواہ غلط فہمی کا شکار ہیں، تو بسا اوقات قرآن پڑھنے والے بچے کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ پڑھ جاتا ہے تو پھر اور اعتراض ہوتا ہے۔ پہلے اعتراض یہ تھا کہ یہ بچہ کھائے گا کہاں سے؟ جب وہ بچہ پڑھ جاتا ہے حافظ بن جاتا ہے اللہ پاک اس پر رزق کی بارش کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ اب اعتراض الٹ ہو گیا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا جی میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی بالکل پوچھیں۔ کہتا غصہ تو نہ کریں گے؟ میں نے کہا غصے والی بات پہ بندے غصہ آتا ہے لیکن آپ پوچھیں۔ چلو میں کوشش کروں گا مجھے غصہ نہ آئے۔ مجھے کہنے لگا یہ جو مولوی ہیں یہ زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اس کے 2-3 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ رازق اللہ ہے، اللہ مولوی کو بھی کھلاتا ہے، اللہ دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، تو رازق اللہ ہے، اللہ ہمیں زیادہ کھلاتا ہے اس لیے ہم زیادہ کھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کم کھلاتا ہے اس لیے آپ کم کھاتے ہو۔ پھر میں نے کہا اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھو شاید آپ سمجھتے ہو کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو شاید کہ امت کا نقصان ہوتا ہے، امت کو نقصان کے لیے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ نہ اگر مولوی زیادہ کھاتا ہے تو وہ کھاتا بھی امت کی بھلائی کے لیے ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ امت کی بھلائی کے لیے مولوی زیادہ کیسے کھاتا ہے؟ عجیب بات آپ نے کی ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہنے والوں میں سے ایک بندہ آیا بڑی عقیدت کے ساتھ گوشت پکا کے لے کے کہنے لگا حافظ صاحب دیکھیں میں نے بڑا اپنا اعتقاد کے ساتھ گوشت بنایا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی دعوت کروں اس لیے آپ کو تکلیف دینے کی بجائے پکا ہوا آپ کے پاس لے آیا ہوں، اب گوشت لے آیا۔ دوسرا بندہ اس نے بریانی پکائی، اس کے جی میں آیا کہ حافظ صاحب کو کھلاؤں گا تو مجھے ثواب ہوگا، میرے والد کو ثواب ہوگا، وہ بھی لے آیا۔ تیسرا بندہ اس نے پھرنی پکائی، اس نے کہا یار میری امی کو اصال ثواب ہوگا، اگر میں حافظ صاحب کو کھلاتا ہوں تو وہ بھی لے آیا۔ اب دیکھیں میں نے کہا کہ دیکھو بندہ حافظ صاحب بیچارہ ایک ہے، ایک بندہ گوشت لے آیا، دوسرا ہے بریانی لے آیا، تیسرا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھرنی لے آیا، چوتھا ہے وہ کچھ اور لے آیا۔ کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اب یہ بیچارہ مولوی عالم اور یہ حافظ اگر زیادہ کھاتا ہے تو امت کے نفع کے لیے کھاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے گوشت کھا لوں تاکہ اس کو بھی ثواب ہو جائے، بریانی بھی کھا لوں اس کو بھی ثواب پہنچ جائے، حلوہ کھا لوں اس کو بھی ثواب پہنچ جائے، پھرنی کھا لوں اس کو بھی ثواب پہنچ جائے۔ اگر وہ زیادہ کھاتا ہے تو وہ بھی اس میں امت کا فائدہ سوچتا ہے تاکہ جو لوگ کھانے کے لیے ایک چیزیں لے کر آئے ان میں سے کوئی بھی ناراض نہ ہو کہ مولانا صاحب نے ہمارا کھانا نہیں کھایا۔
تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، لیکن جب وہ پڑھ جاتا ہے تو اب اللہ پاک اس پہ رزق کی بارش کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی کھاتے بہت ہیں۔ میں نے کہا مولوی کھاتے اس لیے ہے کہ اللہ پاک ان کو کھلاتا ہے، چونکہ ان کی اللہ سے نسبت ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ کھلاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کی ہے، وہ فوج ہے وہ جو قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قرآن پاک قیامت تک لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور اس کی حفاظت اللہ پاک نے کرنی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ایک فوج تیار کی ہے، اس فوج کو حافظ قرآن کہتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہتے ہیں۔ یہ الہی فوج ہے، اللہ کی فوج ہے جو اللہ کے قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ پاک اس لیے ان پر انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، لیکن جن کی قرآن سے نسبت ہے آج کے مہنگائی کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کسی قرآن پڑھے ہوئے یا قرآن پڑھانے والے کے پاس جائیں، آپ کو وہ اتنا پریشان نظر نہیں آئے گا جتنا کہ شاید کہ ماہانہ 60-70 ہزار روپیہ کمانے والا آپ کو پریشان نظر آئے۔ اللہ پاک نے قرآن کی نسبت سے یہ حافظ قرآن کو اعزاز عطا کیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، عام لوگوں کی روزی ان کے گمان کے مطابق ہوتی ہے، لیکن عالم دین حافظ کی روزی جو ہے وہ گمان سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اچانک بکرا آ گیا، لو جی کھائیں جی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اچانک مرغا آ گیا، کھائیں جی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اچانک دیکھ کے آگے جی یہ بچوں کے لیے ہیں جی، کھلائیں جی۔ اب عام بندے کو روزی ملتی ہے اس کے گمان کے مطابق، اس کو پتہ ہے میں دیہڑی لگاؤں گا شام کو اتنے ملیں گے، میں مزدوری کروں گا ہفتے بعد اتنے ملنے ہیں، میں اپنا ماہانہ بیس پہ جو ہے وہ ایک کمپنی میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، 50,000 40,000 ماہانہ ملنے ہیں۔ یہ اس کی روزی اس کے گمان کے مطابق اس کو ملتی ہے، جبکہ عالم دین کی روزی حافظ قرآن کی روزی اللہ پاک نے اس طرح رکھی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی روزی آنی کہاں سے ہے۔ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو سب سے زیادہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرتے ہیں اور قرآن پڑھانے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ پاک ان کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ میں اکثر بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں تو 2-4 احباب میرے ساتھ ہوتے ہیں، جب بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں تو پرتکلف کھانے پڑتے ہیں، تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرماتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ ہوں ان کے اندر 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ ان کا معدہ مضبوط ہو۔ اگر عقیدہ مضبوط نہ ہوا تب بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو عقیدہ جو سمجھاتے ہیں، ہم لوگوں کو دین جو سمجھاتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو سب سے پہلے عقیدہ سمجھ میں آئے گا، اور جو ساتھ ہوں گے پھر انشاءاللہ اتنا کھلائے گا کہ اب وہ خود کہیں نہیں جی ہماری بس ہے، ہم زیادہ نہیں کھا سکتے۔ تو جو ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، بس اوقات ان کی خوراک کم ہوتی ہے، وہ جلدی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ پاک نے ہمیں رزق زیادہ دیا ہے، ہمارے ساتھ رہو گے تو زیادہ ملے گا، اس لیے 2 خوبیاں اپنے ساتھ رکھو۔ نمبر 1 یہ کہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہو، نمبر یہ کہ تمہارا معدہ مضبوط ہو۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی، اور معدہ مضبوط ہوگا تو اللہ کا دیا ہوا رزق خوب کھا سکو گے۔ اللہ پاک دین کی نسبت سے الحمدللہ ہر حال میں کھلاتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کروں، قرآن کریم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں کہ قرآن پاک خریدتے ہیں، قرآن پاک خریدنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر کپڑا چڑھا لیں۔ اب 1 گز کپڑا دکان سے خرید کر لاتے ہیں قرآن پاک کا غلاف بنانے کے لیے۔ جب تک یہ کپڑا قرآن پاک کا غلاف نہیں بنا تھا اس وقت سے پہلے اس کپڑے کی کوئی عزت نہیں تھی، یہ عام کپڑے کے تھانوں کے اوپر لپٹا ہوا تھا، تھانوں کے ساتھ موجود تھا، دکاندار کبھی اس کو اوپر رکھتا کبھی نیچے پھینکتا۔
تھا، اس کا کوئی ادب نہیں تھا، لیکن جب اس تھان سے 1.5 گز کپڑا الگ کر لیا گیا اس لیے کہ اس سے قرآن پاک کا غلاف سینا ہے، اور قرآن پاک کا غلاف سی کر اس میں قرآن پاک کو لپیٹ دیا گیا، اب وہی کپڑا معزز بن گیا، اب اسی کپڑے کی اتنی ہی عزت ہونے لگی جتنی کہ قرآن کی عزت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے اوپر وہ کپڑا چڑھا، اس کا غلاف بنا، اب کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس کپڑے کے اندر قرآن پاک لپٹا ہوا ہے اب وہ کپڑا زمین پر گرے۔ کیوں؟ اس کپڑے کی نسبت ہو گئی ہے قرآن کے ساتھ، اس لیے اس کپڑے کو بھی چومتے ہیں، قرآن کو بھی چومتے ہیں۔ وہ بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 گز کپڑے کو جس کی قرآن سے نسبت ہو گئی ہے نیچے گرنے نہیں دیتا، اس کی عزت اللہ پاک کرواتا ہے، تو جو قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر لے گا اللہ پاک اس کو کتنی عزت عطا کرے گا، اس کو کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کرتے ہیں، قرآن عزت والی کتاب ہے، اس لیے جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ پاک اس کا حفظ کرنا قبول فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کا حفظ کرنا قبول فرما۔ یا اللہ اس کا اجر اس بچے کو عطا فرما، اس کے والدین کو عطا فرما، اس کے استاد صاحب کو عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کے خاندان کے جتنے افراد ہیں اللہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کے حفظ کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سے جو حضرات مقروض ہوں قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسان اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو حضرات بیمار ہوں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب حضرات کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کے اندر جتنی جائز حاجتیں ہوں یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ اس بچے کو پوری زندگی قرآن پاک کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نسبتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے خاندان میں یا اللہ یکے بعد دیگرے یا اللہ درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کے حافظ پیدا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے جماعت والے بھائی تشریف لائے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، یا اللہ ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا قبول فرما۔ یا اللہ اپنی شان اجر عطا فرما، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے آنے کی برکت سے ہمارے علاقے کے اندر جو ہے یا اللہ دین کی فضائیں پیدا فرما، لوگوں کو دیندار بنا، لوگوں کو نمازی بنا، لوگوں کو یا اللہ 5 وقت مسجد کو آباد کرنے والا بنا، یا اللہ دین سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔